بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج زاد الطالبین میں ہمارا تیسرا سبق ہے، جس میں ہم مقدمہ سے کچھ حصہ پڑھیں گے، اس کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق اور اس کی نحوی ترکیب کریں گے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم۔ آئیے اب اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی، صلی رحمت بھیجے، اللہ تعالی اللہ تعالی، علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، وصحبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر، وبارک اور برکت نازل کرے، وسلم اور سلام بھیجے، ما نطق جب تک بولتی رہے، اللسان زبان، بمدحہ آپ کی تعریف میں، ونسخ القلم اور جب تک لکھتا رہے قلم۔ صلی رحمت بھیجے، اللہ تعالی اللہ تعالی، علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وعلی آلہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر، وصحبہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پر، وبارک اور برکت نازل کرے، وسلم اور سلام بھیجے، ما نطق جب تک بولتی رہے، اللسان زبان، بمدحہ آپ کی تعریف میں، ونسخ اور جب تک لکھتا رہے، القلم قلم۔ آئیے اب اس میں لغوی اور صرفی تحقیق پڑھ لیتے ہیں۔ صلی اچھی تعریف کرنا، مراد رحمت بھیجنا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن یہ قانون ہے کہ ماضی کے الفاظ سے جب دعا کی جائے تو ترجمہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ صلی صلاۃً نماز پڑھنا، اور اسی سے مصلی ہے، جس کا معنی ہے نماز کی جگہ، اور اسی سے مصلی العید بمعنی عیدگاہ۔ تو صلی کا معنی ہے اچھی تعریف کرنا اور رحمت بھیجنا۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ جب ماضی کے الفاظ سے دعا کی جائے تو ترجمہ اس کا مستقبل میں ہوتا ہے۔ اسی سے مصلی ہے، نماز کی جگہ، اور مصلی العید اس کا معنی ہے عید گاہ۔ تعالی یہ علی یعلو علون سے ہے، جو کہ نصر ینصرو باب ہے، اور اس کا معنی ہے بلند ہونا، جسے کہا جاتا ہے علی النہار، دن چڑھ گیا، تو دن کے چڑھنے کے لیے اعلیٰ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ فلان فی الارض، اور اس کا معنی ہے یہاں پر معرور و متکبر ہونا، زمین میں معرور اور متکبر ہونا۔ باب سمع یسمع سے عالیہ یعلی علاء کا معنی ہے بلند ہونا۔ اعلیٰ فلان فی المکارم، فلاں درجے میں بلند ہوا، تو یہاں پر یہ درجے میں بلند ہونے کے لیے آئے گا باب سمع یسمع سے۔ آلہ اہل و عیال،
اس کا استعمال صرف اشراف میں ہوتا ہے، وہ شرافت دینی ہو یا دنیاوی۔ صحبہ، یہ صاحب ان کی جمع ہے، جس کے معنی یہ ہیں: ساتھی، ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا، مالک، وزیر، گورنر۔ صاحب ان کی یہ جمع آتی ہے: صحب، اصحاب، صحاب، صحبان، صحابۃ، صحابۃ۔ اور پھر اصحاب ان کی جمع اصاحیب آتی ہے۔ صحابہ باب فتح یفتح سے جانور کی کال اتارنے کو کہتے ہیں، البتہ باب سمع یسمع سے رفاقت اور زندگی گزارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ صحبہ، یہ صاحب ان کی جمع ہے، جس کی معنی یہ ہے: ساتھی، ایک ساتھ زندگی بسر کرنے والا، مالک، وزیر، گورنر۔ صاحب ان کی یہ جمع آتی ہے: صحب، اصحاب، صحاب، صحبان، صحابۃ، صحابۃ۔ اور پھر اصحاب ان کی جمع اصاحیب آتی ہے۔ صحب یصحب باب فتح یفتح سے جانور کی کال اتارنے کے معنی میں آتا ہے، البتہ باب سمع یسمع سے رفاقت اور زندگی گزارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بارک، برکت کی دعا کرنا، بارک اللہ لک فیک، اللہ تمہارے لیے اس میں برکت ڈال لے، برکت دینا۔ اور باب نصری انصرو سے برکہ یا برکو بروکن، اونٹ کے بیٹھنے کو کہتے ہیں۔ نطقا، یہ بھی ماضی کا سیاح ہے، ضرب یضرب باب سے ہے، لیکن یہاں پر معنی مستقبل میں کیا جائے گا کیونکہ یہ موضعی دعا ہے، دعا کی جگہ ہے۔ اور اس کا مصدر نطقن، نطوقن اور منطق بھی آتی ہے، بمعنی بولنا۔ نطق ینطق، نطقن و نطوقن و منطقن۔ اللسان بمدحہ، مدح باب فتح یفتح سے مصدر ہے، مدح یمدح مدحن، بمعنی تعریف کرنا، جیسے کہا جاتا ہے مدحت اللؤلؤ، میں نے موتی کی تعریف کی۔ اللسانو، زبان کو کہتے ہیں، اس کے بھی بہت سے جمع آتی ہیں، السنہ، لسن اور لسانات وغیرہ۔ نسخہ، یہ باب فتح یفتح سے ماضی کا واحد غائب کا سیاح ہے، واحد مذکر غائب کا، اور اس کا معنی ہے مٹانا، باطل کرنا اور لکھنا۔ القلم، یہ مفرد ہے، اس کی جمع اقلام اور قلام آتی ہیں۔ قلم کا اطلاق قلم بن جانے کے بعد ہوتا ہے، تراشنے سے پہلے اس کو یراغ اور قصبہ کہا جاتا ہے۔ القلم، یہ مفرد ہے، اس کی جمع اقلام اور قلام آتی ہے۔ قلم کا اطلاق قلم بن جانے کے بعد ہوتا ہے، تراشنے سے پہلے اس کو یراغہ اور قصبہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اب اس عبارت کی مختصراً تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ حمد کے بعد صلاۃ و سلام کا تذکرہ ہے، اس میں آل سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال ہے، اور صحبہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ ما نطق اللسان بمدحہ ونسخ القلم، اس انداز کلام کا مقصد یہ ہے کہ ہماری طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قیامت تک صلاۃ و سلام ہوتا رہے گا۔ آئیے اب اس عبارت کی ترکیب کرتے ہیں۔ صلی، فعل، اللہ، لفظ اللہ ذوالحال، تعالی، فعل، اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل،
پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کے لیے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر فاعل ہوا صلی فعل کے لیے، علیہ اعلی جارا اور ہی ضمیر مجرور معطوف علیہ کیونکہ آگے واو عاطفہ ہے، اعلی اعادت جار برائے عطف، آلہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر مجرور ہوا اعلی جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا صلی فعل کے ساتھ، صلی فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ کیونکہ آگے واو عاطفہ صحبہ مضاف مضاف الیہ مل کر معطوف اول، واو عاطفہ بارک فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثانی، واو عاطفہ سلم فعل اور اس میں ہوا ضمیر مستتر اس کا فاعل، فعل اور فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ثالث، معطوف علیہ اپنے معطوف اول، معطوف ثانی اور معطوف ثالث سے مل کر مظروف ہوا، آگے ما ظرفیہ ہے بمعنی ما داما یعنی جب تک، نطق فعل اللسان مرفوع بالضم لفظا فاعل بمدحہ با جارہ مدحہ مضاف مضاف الیہ مل کر مجرور ہوا با جارہ کے لیے، جار مجرور مل کر متعلق ہوا نطق فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ کیونکہ آگے واو عاطفہ ہے، نسخ فعل القلم فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف علیہ اور معطوف مل کر ظرف ہوا مضروف کے لیے۔